آپ مرد ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کی بیویوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن بہنوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے مردوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کا حصہ نہیں ہے, ان کا حق نہیں ہے. تو یہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں. کہ ہماری بھی نانی جی کو جب کوئی پنکھا وغیرہ لگا کے دیتے تھے نا, تو وہ یہ بات کہا کرتی تھی کہ اینو اوترے نو بند کر دو, مینو چنگی ریواہ نہیں چنگی لگتی. کہ آپس میں جب لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو جناب بھی بکھر جاتے ہیں, لیکن جب جائیداد کو بیچنے کی بات آتی ہے تو اس وقت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم جی. ایک بہن نے واٹس ایپ پر مجھے اپنی زندگی کی جو بچپن کی یادیں ہیں وہ تھوڑا شیئر کی ہیں میرے ساتھ, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. ہر بندے کی ماضی میں ہماری ایک نانی جی ہوتی تھی, تو ان بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنی نانی جی کے گھر جایا کرتے تھے. اب کسی کی نانی جی نہ ہوں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہماری بھی نانی جی تھیں اور ہم بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے. اور نانی جی کے گھر جا کے جو بہار ہوتی تھی نا, وہ کمال ہی ہوتی تھی. جو ان کا پیار ہوتا تھا, جو ان کا بچوں کے ساتھ لگاؤ ہوتا تھا, اور پھر ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی تھی کہ یہ جو بچے آئے ہیں نا, یہ یہاں پر آئے ہیں تو یہ کچھ علم حاصل کر کے جائیں. اور وہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی نا, وہ نانی جی جو تھی نا وہ ضائع نہیں ہونے دیتی تھی. ان کی پکی کوشش ہوتی تھی اور کچھ ہو نہ ہو بچوں کو پنجابی میں جو ہے نا وہ پہاڑے یاد ہونے چاہیے. ایک دونی دونی تے دو دونی چار. تو بڑی مطلب انٹرسٹنگ بات ہوا کرتی تھی کہ نانی جی کے گھر جاتے تھے, بڑا ایک شوق ہوتا تھا. اور ہمارا تو, میں اگر اپنی بات کروں تو ہماری نانی جی کا گھر تو سیالکوٹ سے فیصل آباد کا سفر تھا. تو سفر تو بڑا دشوار گزار ہوتا تھا, اور میں نے اس چیز کو خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ سارے بچے ابا جی جو ہے نا وہ سارے بچوں کو ساتھ لے کے تو جب جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ تکلیف دہ سفر تھا. راجہ بس ہوا کرتی تھی, تو ابھی بھی ہے راجہ بس, لیکن وہ سفر کی بات کر رہا ہوں کہ سفر جو ہے نا وہ بہت زیادہ دشوار گزار تھا. اچھا, یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہم جب اپنی نانی کے گھر جایا کرتے تھے نا, تو گھر میں انٹر ہوتے ہی نا ہمیں سامنے ایک درخت تھا صحن کے اندر, اور اس درخت کے نیچے ایک چارپائی ہوتی تھی. اس چارپائی پر نانی جی تشریف فرما ہوتی تھی. اور مطلب ہوتا تو اکثر ایسا ہے کہ دن کے وقت گرمی ہوتی تھی, اور گرمی میں گھر کے اگر کام کاج ختم ہو گئے ہیں تو نانی جی آ کے تو وہ چارپائی پہ پھر آرام کرتی تھیں, بیٹھتی تھیں. ادھر اگر کوئی سبزی بنانی ہے تو سبزی بنا لیتی تھیں, اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ بھی ادھر ہی چارپائی پہ چھاؤں میں بیٹھ کے, درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے وہ کر لیتی تھیں. اور یہاں پر جو سب سے زیادہ قابل ذکر انہوں نے بات کہی کہ نانی جی کو پنکھے کی ہوا اچھی نہیں لگتی تھی. یہ ایک بہت زبردست بات ہے, اور واقعی ایسا ہے کہ ہماری بھی نانی جی کو جب کوئی پنکھا وغیرہ لگا کے دیتے تھے نا, تو وہ یہ بات کہا کرتی تھیں کہ اینو اوترے نو بند کر دو, مینو چنگی ریواہ نہیں چنگی لگتی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. تو وہ جو نانی جی تھی نا, وہ ان کا ایک معمول تھا, اور ان کو وہ درخت سے بڑا ہی پیار تھا. اس درخت کی چھاؤں میں جس میں وہ بیٹھا کرتی تھیں, جب یہ بچے بھی جاتے تو اسی درخت کی چھاؤں میں کھیلتے, اسی درخت کی چھاؤں میں یہ اپنے ٹاٹ وغیرہ بچھا لیتے اور وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے بھی, اور اسی درخت کی چھاؤں میں سارا خاندان آ کے بیٹھا کرتا تھا. بہنیں بتاتی ہیں کہ ان کے نا 3 ماموں تھے, اور تینوں کے جو بچے تھے وہ بھی وہیں اسی درخت کے نیچے نانی جی کے پاس آ کے بیٹھتے, اور سارے معاملات جو تھے نا وہ ان کے کھیل کود وغیرہ کے بھی اسی درخت کے نیچے ہوا کرتے تھے, کیونکہ باقی صحن میں تو دھوپ ہوتی تھی. کہتی ہیں بڑا اچھا وقت تھا. نانی جی نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایسے بالکل ایک یک جان رکھا ہوا تھا. نانی جی ظاہر ہے ماں تو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, نانا جی بھی جو تھے نا وہ بھی بڑے بزرگوار تھے اور بہت زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے, حالانکہ وہ بوڑھے تھے. اور کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شہر میں جایا کرتے تھے. ایک ان کا پرابلم تھا کہ وہ ایک زمین تھی
جو ان کی تھی، لیکن کسی وجہ سے آپس کے کچھ رشتہ داروں کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ ان کو مل نہیں رہی تھی. تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ زمین ان کو مل جائے. اور یہ جو زمین حاصل کرنے کا جو فنڈا تھا وہ بھی نانی جی کی پش کرنے کی وجہ سے ہی وہ نانا جی جو تھے نا وہ حرکت میں تھے. اب خیر یہ گاؤں میں معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو وہ تقریباً 1 ایکڑ زمین تھی جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ زمین انہوں نے لے لی. اب معاملات چلتے رہے. وہاں پر انہوں نے کچھ چھوٹا سا ایک کمرہ سا بنا لیا. نانی جی جو تھی نا وہ کچھ کمیٹیاں ڈال کر یا کچھ ویسے بھی اپنے خرچ میں سے، ڈیلی کے خرچ میں سے نا کچھ پیسے وغیرہ اکٹھی کرتی رہتی تھی. تو ان پیسوں سے انہوں نے نا وہ اس گھر پہ تھوڑا سا وہ چھاؤں کے لیے کچھ انہوں نے تھوڑا سا ایک کمرہ وغیرہ بنا لیا. ادھر بھی کچھ درخت وغیرہ لگا دیے. اور پھر وہاں پر ان کے جو جانور تھے، مویشی تھے، وہ بھی انہوں نے وہاں پر شفٹ کر لیے. تو وقت تو ان کا گزر رہا تھا، بڑا اچھے طریقے سے گزر رہا تھا. لیکن اب ایسا وقت آیا، نانی جی بیمار ہو گئیں اور نانی جی کے اس دنیا سے جانے کا جو ہے نا وہ وقت آ گیا. انہوں نے ظاہر ہے جو بھی زندگی گزاری اپنے 3 بیٹوں کو انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھا. اب رہ گئے پیچھے نانا جی. اب جو ان کی بہویں تھیں نا وہ تو نانا جی کو تو بالکل بھی پوچھتی نہیں تھی. نانا جی بیچارے بھی کیا کرتے، وہ باہر نکلتے تھے، کسی کھوکھے سے کچھ کھا لیا پی لیا، بس اسی طرح ان کا گزر بسر ہو رہا تھا. لیکن ایسا وقت آیا کہ جو بھائی تھے نا وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. اب جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، بڑا سا گھر تھا اور اس گھر میں 3 ماموں رہتے تھے. اب 3 ماموں جو تھے انہوں نے آپس میں اتفاق نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ماں کے مرتے ہی انہوں نے باپ کو بھی پوچھنا چھوڑ دیا. یہی ہوتا تھا کہ صبح کا ناشتہ دے دیا، شام کی روٹی دے دی. وہ اب بوڑھے آدمی نے کیا کرنا تھا، وہ ادھر گھر پر رہتا نہیں تھا. جو لڑکے تھے وہ کام پر چلے جاتے تھے تو وہ پھر ادھر اپنی زمین پر چلا جاتا تھا، سارا دن ادھر ہی گزار دیتا تھا. تو ان کو اپنے باپ کی بھی کوئی کیئر نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی. وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، ان کی بیویاں آپس میں لڑتی جھگڑتی، ان کے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے. اور اکثر ان کی جو لڑائی ہوا کرتی تھی نا وہ ان کے بچوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اور کوئی بات ہی نہیں تھی. صرف اور صرف ان کے بچوں کی وجہ سے وہ گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت جو تھی نا ماحول رہتا تھا. اور وہ جو بیگمات تھیں ان کی، وہ آپس میں صرف اور صرف ان بچوں کی وجہ سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی. یہاں پر میرے بھائیوں میں رک کر تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کے جو معاملات ہیں ان میں بڑوں کو لڑنا نہیں چاہیے. اب یہ بات سرسری سی بات ہے لیکن یہ بات سمجھ میں کم ہی لوگوں کے آتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جائیدادوں کے جو بٹوارے ہو جاتے ہیں نا وہ ہوتے ہی بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے. کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، تو ایک مامی نے جناب وہ دوسرے بچے کو تھپڑ لگا دیا، دوسری نے تیسرے کے بچے کو تھپڑ لگا دیا، تو وہ معاملات بگڑتے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بچے ہیں یہ معصوم ہیں، انہوں نے یہاں پر ہی کھیلنا ہے، یہاں پر ہی لڑنا ہے، یہاں پر ہی جھگڑنا ہے. تو ہم ان کی وجہ سے بڑے جو ہیں وہ کیوں اپنے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ وقت گزر گیا اور پھر جو ہے نا وہ ایسا وقت آیا کہ سب نے سوچا کہ جی چلیں اب یہ کرتے ہیں کہ ہم نا اس گھر کے اندر 3 حصے کر لیتے ہیں. اس کے لیے 2 دیواریں بنانی تھی کہ تینوں کے لیے جو ہے نا وہ ایکول حصہ آ جاتا. اب جو 2 دیواریں بنانی تھی نا گھر کے اندر، اس میں یہ تھا کہ وہ جو نانی جی کا پیڑ تھا نا، وہ جو درخت تھا نانی جی کا جس کے نیچے نانی جی بیٹھا کرتی تھی، وہ بھی ایک دیوار کے درمیان میں آ رہا تھا. اب وہ جو تھے ماموں جو تھے بڑے، ان کا حصہ بنتا تھا وہاں پر. انہوں نے سوچا کہ چھوڑو اس درخت کو کاٹ دو. انہوں نے مل بانٹ کے بھائیوں نے اس درخت کو کاٹ دیا. درخت کو کاٹ کے انہوں نے اپنی دیوار سیدھی کر لی. اب نانا جی نے تو ان کو بڑا منع کیا لیکن وہ کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں سنی.
اور نانا جی کی سنتے بھی کیوں؟ اب وہ خود جوان تھے، بال بچے والے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کو کیا لگے کہ ابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ دکھ بھرا معاملہ تھا کہ ماموں جو تھے وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ نہیں رہ سکے، اور پھر کیا ہوا کہ اب دیواریں مارنے سے بھی جو ہے نا وہ ان کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا سوچا، ایک دن ابا جی کو بٹھا کے نا تو کہنے لگے ابا جی میں جو ہے نا یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ پر جا کے گھر لینا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا آپ یہ اس جائیداد کا حصہ دے دیں۔ ابا جی اب معصوم آدمی تھے، وہ اتنی ان کو دنیا داری کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے معصوم انداز میں انہوں نے یہ کہا جی، انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگ دیکھو یہ جو جائیداد ہے میرے بعد آپ کی ہے، لیکن آپ نے خود ہی بیٹا آپس میں کچھ کرنا ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہاں سے دینا ہے؟ تو وہ جو تھے نا انہوں نے سوچا، تینوں بھائیوں نے، دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے یار کہ آپس میں جب لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو جناب بھی بکھر جاتے ہیں، لیکن جب جائیداد کو بیچنے کی بات آتی ہے تو اس وقت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا منظر ہے۔ تو تینوں بھائیوں نے مل کر نا اس گھر کو جو ہے نا وہ بیچنے کا پروگرام، بلکہ انہوں نے تو وہ زمین جو تھی نا اس کو بھی بیچنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن باپ نے تھوڑا سا سختی کی، تھوڑا سا بولا، تھوڑا سا جھگڑا کیا، تو اس نے کہا بھئی آپ اپنا یہ گھر بیچو تو جاؤ جدھر جانا ہے، میں جب تک زندہ ہوں یہ زمین نہیں میں کسی کو بیچنے دیتا۔ خیر وہ گھر کو بیچا اور نکل گئے دنیا سے باہر، اس دنیا سے جو ماں نے بنائی تھی۔ اب کیا ہوا، جب وہاں سے نکلے تو ظاہر ہے جو حصے میں آیا تھا اس کا گھر تو نہیں بن سکتا تھا، اس کی تو زمین خریدی نہیں جا سکتی تھی، اگر زمین خریدتے تو گھر نہیں بنتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کرایوں پر مکان لے لیے، کرائے کے مکان میں رہنے لگے، تینوں ہی ماموں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر اتفاق سے رہیں تو اپنے گھر میں تو کم سے کم رہیں گے نا، تو اب کرائے کے مکان میں رہیں گے، یہاں پر کرایہ بھی دینا پڑے گا، مالک مکان کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کبھی مالک مکان کا دل کرے وہ اٹھا کے آپ کو باہر پھینکے، اور پھر نیا کرائے کا مکان ڈھونڈنا پڑے گا، وہاں پر اپنا سامان شفٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ذلت تھی انہوں نے یہ نہیں سوچی، اور وہ ذلت ان کو قبول تھی کہ آپس میں لڑ جھگڑ کر انہوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج ہم اپنے ماموں کو دیکھتے ہیں، تینوں ماموں جو ہیں نا وہ انتہائی خستہ حالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنی خستہ حالی ہے کہ بہن چونکہ ان کی ایک ہے، اور وہ جو ایک بہن ہے اس نے تو حصہ بھی نہیں لیا تھا، اس نے اپنا وہ جو اس مکان میں حصہ تھا وہ بھی اس نے سوچا کہ چلو میرے بھائیوں کو کچھ بن جائے۔ ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں کہ بہنوں کا جو حصہ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو جہیز دے دیا ہے تو اس کا حصہ چلا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہن کا حصہ جو اس جائیداد میں ہے وہ بھائی کہتے ہیں جی وہ جو اس نے جی ہمیں معاف کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، خود ہی چھوڑ دیا اپنی خوشی سے۔ آپ سوچیں آپ مرد ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی بیویوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن بہنوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مردوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حصہ نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں۔ وہ بہنوں نے بھی یہ بات کو جو ہے نا بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک پیغام ہے کہ خدا را اپنی بہنوں کے حصے کھانے چھوڑ دو۔ وہ کہتی ہیں ہم تو چلے ٹھیک ٹھاک تھے، ہمارے ابا جی نے اچھی خاصی دولت کماتے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہ بہنیں جو غریب ہیں اور ان کے بھائی وہ جائیداد کا مکان بیچ کے بھائی حصہ لے لیتے ہیں اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ حصہ جو ہے اگر ہم بہنوں کو دیں گے تو ہمیں کیا بچے گا۔ تو خدا را یہ جان لو
کہ جب تم بہنوں کے حصے کھا جاؤ گے نا تو پھر تمہیں واقعی کچھ نہیں بچے گا. یہ تو شریعت کے فیصلے ہیں یار. شریعت نے یہ اصول بنائے ہیں اور شریعت کے اصولوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ آج ہمارے جو ماموں ہیں جتنے بھی، وہ اتنے خستہ حال ہیں کہ وہ کبھی اس سے کبھی اس سے ہر جگہ سے پیسے لے گئے. اور ایون کہ جب تک وہ کہتے ہیں ہماری اماں جی زندہ رہی ہیں اس وقت تک وہ ہماری اماں جی سے بھی آ کر تو اپنے خستہ حالی کے رونے روتے تھے اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے. اب وہ دے تو دیتی تھیں لیکن کس دل سے دیتی تھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا ہو، کیونکہ انہوں نے اس جائیداد سے بھی حصہ نہیں لیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی میرے بھائیوں کی خیر ہو جائے، میری خیر ہے. تو بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے اپنی بہن کو حصہ بھی نہیں دیا، اپنی بیویوں کے کہنے پہ وہ گھر بھی سیل کروا دیا اور اب کرائے کے گھر پر رہتے ہیں. کاروبار ٹھیک نہیں ہے، نوکریاں اچھی نہیں ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ کر اپنی زندگی برباد کر لی. اب وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ بچے آپس میں ملتے ہیں، بچوں کا آپس میں پیار ہے، لیکن یہ جو ہمارے ماموں ہیں ان کا آپس میں کوئی پیار نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ بہنا کے کہنے پہ میں نے یہ ایک معاشرتی المیہ ہے جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کوئی بڑی دلچسپ کہانی تو نہیں تھی لیکن بہت بڑی ہدایت تھی. اگر ہم سمجھیں تو ہر گھر کا یہ رونا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس رونے کو نہ رویا جائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.